ساری دنیا اس وقت یہ جو آج حالات ہیں ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں. عیسائی بھی کیا ہوا؟ عیسائی بھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، سب پریشان ہیں. کسی کے ملک کے لوگ غور سے بات سننا، کیونکہ آج ہم پریشانی سے نکل نہیں پا رہے. کوئی آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے جی پولیس بڑھا دیں تو جرم رک جائے گا. پولیس اتنی بڑھا دی ہے، اتنا اس وقت اسلحہ ہے، جرم کم نہیں ہوتا، جرم بڑھے جا رہے ہیں. اسکول بڑھا دیں تو تعلیم بڑی اچھی ہو جائے گی. اسکول بڑھائے جا رہے ہیں، فیسیں بڑھائی جا رہے ہیں، لیکن لڑکے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، اور جرم ہوتا جا رہا ہے. ہسپتال اتنے بن گئے ہیں، اتنی زبردست دوائیاں، لیکن بیماریاں کم نہیں ہو رہی، نئی سے نئی بیماری آئی جا رہی. باہر ملکوں میں ایک ملک ہے جس میں گورنمنٹ خودکشی کی اجازت دیتی ہے اور 2 آدمی بھیجتی ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ فلاں بلڈنگ سے یہ گرے گا تو پھر اس کو لے جانا. تو سرٹیفکیٹ سائن کرتا ہے پیسوں سے، پیسے بھی دیتا ہے، خودکشی بھی کرتا ہے. پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سارے مال والے، یہ سارے شہرت والے، کھیل والے، ان کا آخر کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ شراب یا کسی نشے میں مر جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو شہرت بھی ہے، مال بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے نا، ہر چیز ہے. لڑکیاں بھی پیچھے دوڑ رہی ہیں، لڑکے بھی پیچھے دوڑے، بوڑھے بھی محبت کر رہے، بچے بھی محبت کر رہے ہیں. جو خواہشات کی چیزیں وہ سب ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات ختم کبھی نہیں ہوتی. یہ اصل مسئلہ ہے. یا تو خواہش ختم ہو جائے نا، میرے پاس سب کچھ ہے، نہیں اب بوڑھا ہو رہا ہے تو جوان ہونے کا شوق پیدا ہو گیا، یار کسی طرح بال کالے کر لوں اور کسی طرح وگ لگا لوں، ذرا جوانی ہو جائے. خواہش ختم نہیں ہوتی. الگ بہترین جوانی گزاری. گاڑی نہیں لے لی ہونڈا، لیکن اب ایک ہفتے بعد ٹوئیٹا کے خواب دیکھ رہا ہے کہ یار ٹوئیٹا بہتر ہے، ہونڈا صحیح نہیں. اب اس کے لیے کام کر رہا ہے کہ بس اس کو بیچ کے 50,000 آن پہ میں ٹوئیٹا لے لوں. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس 2 سونے کے جنگل ہوں گے وہ ختم نہیں ہو، وہ تیسرے کی تلاش کرے گا. کیونکہ خواہشات کی زندگی پہ جانور چلتا ہے. انسان جو ہے وہ تو مان کے، مومن کا کام کیا ہے؟ نکیل پڑے اونٹ کی طرح چلنا. حضور فرما رہے ہیں یہ بڑوں کی مان کے چلتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا بیٹا مسجد میں نمازی نہیں آتے، کیا کروں؟ میں نے کہا باہر بڑا سا بورڈ لگا دیں، یہاں نماز پڑھنا سخت حرام ہے، مسجد بھر جائے گی. کہ ہمیں عادت ہے جس چیز میں جہاں یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے، سب سے زیادہ پیشاب وہیں ہوتا ہے. فلم پہ صرف یہ لگا دیں، صرف بالغان کے لیے، رش لگ جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے نا. تو بس جس طرح منع کیا جائے وہیں جانا. یہ بچپن سے فطرت. سیدھا بچے کو چلا الٹا چلتا پہلے، ہے نا. 5 کھلونے دے، 1 ہٹا لیں اس کے پیچھے. وہ چارج دیے نہیں، وہ جینوئن موبائل چاہتا ہے، حالانکہ عقل نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو جینوئن موبائل چاہیے کہ دے دو ڈمی، تو 2 منٹ میں منہ پہ مارے گا، اپنا والا دوں گا. بچپن سے تربیت نہ ہو تو آدمی کو ٹیڑھا چلنے کی آج وہ عادت پڑی ہے. نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ بڑے کی مانتے ہیں، کسی کی نہیں مانتے. ماننے کی عادت نہیں پڑی. اور مومن کی پہلی نشانی ہے مان کے چلے گا. اطاعت. مومن میں اطاعت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے نا، میں نہیں ہوتی اس میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں. تو ساری دنیا کے لوگ ناکام ہو گئے اس میں کہ حالات کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو چیزوں سے نہیں جوڑا، نہ مال سے جوڑا ہے نا. اگر مال سے جوڑا ہوتا تو شاہد آفریدی پاگل ہے جو وہ اعمال کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. اگر مال سے اور شہرت سے دوڑا ہوتا تو یوسف یوحنا پاگل ہے جو محمد یوسف بنتا اور پھر اللہ کے راستے میں دین سیکھتا، انضمام دین سیکھتا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. یہ لوگ کل خدا خواستہ آپ ان کو کوئی غلط حرکت کرتے دیکھیں، موت سے پہلے کسی کی اتباع کرنی نہیں. ہاں حضور نے فرمایا مرے ہوں کی اتباع کرو، جو گزر چکے ہیں، جو ایمان پہ مرے، جو کلمے پہ مرے نا. جس فلم کا اینڈ اچھا ہوا وہ فلم اچھی ہے، باقی سب پٹ جاتی ہے، چاہے جو مرضی چھلانگے مارے نا. ایک آدمی نے 100 کر دیا اور بعد میں آخری بال پہ 1 رن چاہیے تھا، آخری اوور میں 1 رن چاہیے تھا، وہ 6 بالیں روک گیا، حالانکہ 100 کیا، جوتے پڑیں گے اسے، ہے نا. ایک آدمی نے پورے ورلڈ کپ میں اسکور نہیں کیا، فائنل میں 140 کر دیا، پورے ورلڈ کپ کا ہیرو بن گیا، ایڈم گلکرسٹ، اب اس کا نام ہو رہا ہے، حالانکہ سارا ورلڈ کپ زیرو. تو اصل تو آخری عمل کیا ہوتا ہے. اس لیے حضور بتا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا، ہم پڑھتے نہیں. میں نے جتنی دنیاوی کتابیں پڑھی جو میں سمجھتا تھا ان کو کتنی عقل ہے، ان کا نہیں تھا، وہ سب قرآن حدیث سے لیا ہوا تھا. لیکن کیونکہ اس میں ساتھ گورے کا نام لکھا ہے، انگلینڈ کا پیدا ہوا، اس لیے ہمیں کہتے ہیں جی اس کی صحیح ہے. یہ تو پرانی کتابیں یار، یہ اب نہیں چل سکتی. تو میرے بھائی دوستوں، اس بات کو غور سے سن لیں، دل میں بٹھا لیں اس کو، کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں. ہاں اگر حکومت ہے اور دیندار ہے تو اللہ سلیمان علیہ السلام کی طرح عزت دے دیں گے اور حکومت بھی چلے گی. اگر حکومت ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو فرعون کی طرح اللہ ذلیل کر دیں گے.
مال ہے اور اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ قارون کی طرح اس کو زمین میں دھسا دیں گے. اور مال ہے اور اللہ کے حکم زندہ ہے تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ عزت دے دیں گے, ہے نا. اور مال نہیں ہے اور اللہ کے حکم زندہ کر رہا ہے تو اللہ قیامت تک جیسے حضرت موسیٰ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے, اللہ عزت میں اضافہ کرتے رہیں گے. اگر گھر نہیں ہے, چھوٹا سا ہے, حضور علیہ السلام کا گھر کیسا تھا کہ جب سجدہ مبارک کرتے تو اما عائشہ پیر سمیٹ لیتی تھی کہ سجدہ کر سکیں. کتنا گھر ہوگا کائنات کے بادشاہ کا, اس اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور علیہ السلام, کتنا بڑا مرتبہ, جنت دونوں جہانوں کی کنجی ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں جی آپ کے ساتھ ہیں, سونے کا پہاڑ بنا دیں تو عہد کو یہ کر دیں. نہیں کہ میں اگر اس طرح رہا تو پھر میری امت کہے گی جی امیر ہی یہ کام کر سکتا ہے, غریب تو کر ہی نہیں سکتا. فاقے رہ کے دکھایا, سب کچھ کر کے دکھایا. تو آپ نے خبر دی, دیکھو کوئی آیا جی کہ یہ کر لو, نہیں اعمال پہ اس کو لگایا, ہے نا. کیونکہ اعمال آج اس پہ سے یقین ہٹ گیا ہمارا. جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یقین خراب ہو گیا نا. اسی لیے سارے نبی حضور علیہ السلام نے 13 سال یقینوں پہ صرف محنت کی ہے, باقی جو حکم ہے وہ 10 سال میں حکم سارے ماننا آسان ہو گئے, ہے نا. اب ایک کرکٹ آپ کھیلتے ہو, ایک آدمی کا بلہ سیدھا نہیں, وہ جو مرضی کر لے پلیئر نہیں بن سکتا, سب سے پہلے اس کا بلہ سیدھا کرنا پڑے گا نا. تو حضور علیہ السلام نے آ کے صحابہ کا سب سے پہلے بلہ سیدھا کیا کہ ایمان ٹھیک ہو جائے. آج ہمارا ایمان کیا ہے, ذرا سی پریشانی آئی ناظم صاحب نے کیا, ہے نا. بارش نہیں ہو رہی جی, بس گند غبار ہے نا. طبیعت خراب ہو گئی جی تو سب سے پہلے ڈاکٹر پہ نظر جا رہی ہے, حالانکہ طبیعت خراب ہے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف جانی چاہیے نظر بھائی, کہ صدقہ دے دوں, 2 نفل پڑھ لوں, پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. جب ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں جی آپ کو برین ٹیومر ہے, پھر مصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, ریل الٹی چلا دے, ہے نا. تو یقین ہمارا اتنا خراب ہوا کہ جب کوئی حال آتا ہے خوشی کا یا بدی کا, ہم مخلوق کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے. حالانکہ جتنے اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں, خوشی کے حالات, غمی کے حالات, موت زندگی سب اللہ کے کنٹرول میں, کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. نمرود نے چاہا ساری فوج ایک طرف, ابراہیم علیہ السلام الگ اکیلے, کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہو. دیکھو قرآن تو ہم پڑھ کے دیکھیں نا, کہ ایک طرف عورتوں کو الگ کر دیا, مردوں کو الگ, بیچ میں اپنا تخت, کوئی عورت مرد آج نہیں ملیں گے, سارا علاقہ چھان دیا کہ آج رات کو ایک عورت اور مرد کی ملاقات ہوگی, اس سے بچہ ہوگا, وہ مجھے ہلاک کر دے گا, آج میں کسی کو ملنے ہی نہیں دوں گا. اور ایک طرف پہرا لگا دیا عورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا, اور مردوں میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا, اور خود بیچ میں تخت کہ بس کسی کو ملنے نہ دینا. اللہ قادر ہے ہر چیز پہ. اللہ نے ایسی نیند دی نمرود کو کہ ایسا سویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور والدہ جو پہرے دار تھے وہی اس کے تخت کے نیچے ملے, وہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا. تو ساری فوج ایک طرف, اکیلے ابراہیم علیہ السلام, نمرود کو اللہ نے فنا کر دیا ساری فوج کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پال کے دکھایا, ہے نا. اتنے بچے, ہزاروں بچے ذبح کر دیے, 70,000 بچے ذبح کر دیے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ پتا ہوتے ہوئے قتل نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ہی سلب کر لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, یہودی نے دور سے دیکھا کہ آج تو سو رہے ہیں, ننگی تلوار لٹکی, آج دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے ان کو. تلوار پکڑی اور اٹھایا کہ اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. بس 3 دفعہ منہ سے کہا اللہ اللہ اللہ, ہاتھ سے ایسے کانپنے میں تلوار گل گئی. آپ نے پکڑا کہ بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. یہ ہے ایمان کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. سارے ڈاکٹر مل جائیں جان نہیں بچا سکتے, اور سارے ڈاکو مل جائیں ایک آدمی کو مار نہیں سکتے, اللہ نہ چاہے. ہمارا یقین خراب ہوا ہے. سب سے پہلے اس یقین کو صحیح کرنا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ, اس پہ شک بھی نہ کرنا. شک کی گنجائش نہیں کہ یار نہیں یہ نہیں ہو سکتا یار. ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, بھئی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہے وہ رسی جو جس سے باندھا ہو تو وہ جل گئی, بال تک نہیں جلا. آگ اللہ کی مخلوق ہے, آگ ہماری طرح تھوڑی اللہ کا حکم نہ مانے. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں حکم نہیں مانو گے تو زقوم کا درخت کھانا پڑے گا, جس کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا کی چیزیں فنا و تباہ و برباد ہو جائیں. ایک قطرہ, وہ درخت کھانا پڑے گا, اس کے پتے کھانے پڑیں گے, ہے نا. ساری جہنمیوں کی بھوک ملا دیں, ہے نا. ساری کائنات کے انسان جتنے پیدا ہوئے پیدا ہوں گے مرے, سب کی بھوک ملا دیں, ایک جہنمی کی بھوک کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ جہنم آنے والی ہے, لیکن یقین خراب ہے. پولیس سے ڈر لگتا ہے, اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ہے نا. اندر کے حال کا تعلق اعمال سے, ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک جگہ, ایک محفل میں بیٹھے, فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے, آج آپ دیکھ لیں جس گھر میں جائیں بہن بھائی جو آپس میں سالہ سال بات چیت ختم, چچا زاد بھائی سے بات نہیں, بیٹے کی باپ سے بات نہیں, میاں بیوی لڑے ہیں, ہے نا. جو خونی رشتے ہیں داڑھی توڑتا ہے, جو توڑتا ہے. ہاں آپ کوشش کریں دوسرا مانے نہ مانے, آپ کوشش کرتے رہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خونی قطع رحمی کرتا ہے، قرآن میں شرک کے بعد سب سے زیادہ لعنت قطع رحمی پہ ہے نا، اور میں ہارڈلی کوئی گھر جانتا ہوں جس میں لڑائی نہ ہوئی ہو، سالہ سال لوگ ایک دوسرے سے بات چیت ختم کی ہوئی ہے خونی رشتہ داروں نے، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ہے نا. تو فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، لاکھوں کمائے گا فقیر کا فقیر رہے گا. 2 لاکھ تنخواہ ہے، 50,000 اسکول میں دے دی، 50,000 ہر مہینے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، 50,000 ڈاکٹروں کی فیس ہے. پھر نیا موبائل لیا تھا چور لے کے بھاگ گیا ہے نا، ابھی موٹر سائیکل خریدی تھی چور لے کے بھاگ گیا، نئی گاڑی لی تھی ٹھک گئی، شیشے سائڈ کے روزہ ہر ہفتے کوئی شیشے اتار لیتا ہے، 5,000 روپے کے شیشے آتے ہیں. میں وہ ہمارا ایک ساتھی جہاز کے باتھ روم میں پیشاب کرنے گیا، پیشاب کرتے ہوئے موبائل اس میں گر گیا گٹر میں، 20,000 کا موبائل اللہ میاں نے فرشتے کا نکال کے اس میں پھینک دیا. چل اس نے کہا جی میں نے تو یہ بند کیا ہوا تھا، لاک تھا. لاک سے کیا ہوتا؟ وہ ہمارا ایک دوست سوئمنگ کرنے گیا بچوں کو سوئمنگ کرانے امریکہ میں، تو اس نے کہا میں نے تو سوئمنگ کرنی نہیں، تو چڈی میں اندر ٹائٹ جو سوئمنگ کاسٹیوم ہوتا ہے اس میں $2,000 رکھ لیتا ہوں، ہوٹل میں کوئی چوری نہ کر لے. اس نے رکھ لیا. اب بچے سوئمنگ کرتے ہوئے لیٹا رہا، اس نے کھانے وانے کا آرڈر دیا. تو تھوڑی دیر بعد بچوں نے ضد کی ابا آپ بھی سوئمنگ کرو گا بیٹا، میں نے کہا چلے. اب رونا شروع ہو گیا، ابا نے ڈبکی ماری، 2-4 ڈبکیاں ماری، آ کے پھر لیٹ گئے. تو بچوں نے کہا ابا یہ تو پول عجیب سا ہے، اس میں تو ڈالر ہیں. میں نے کہا چلو بکواس بند کرو، جاؤ جا کے سوئمنگ کرو. بچوں کی نہیں سنے گا، بچے بیوقوف، کہاں سے ڈالر آ گئے. خیر جب ویٹر آیا بل لے کے $100 اس نے ہاتھ لگایا تو پیسے غائب. اب اسے ڈبکی ماری تو $100 ملے اس کو. اس طرح اللہ پیسے ضائع کرواتے ہیں ہے نا. اس طرح کبھی موبائل بھول کے چلا جائے گا، چوروں کی ضرورت بھی نہیں، بعد میں کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو 2 لاکھ بھی رہ جائیں گے فقیر 5,000 روپے. اس طرح اللہ رزق سے برکت اٹھا لیتے ہے نا. ہم پھر کہا فرمایا قطع رحمی کی صحت سے برکت اٹھ جاتی ہے. جو مرضی کر لے، منرل واٹر پی لے یا جو مرضی کر لے، یہ بیماری رہے گا، بچے بیماری رہیں گے. روزانہ دوائیاں، اس کو پتہ نہیں چلے گا روزانہ بچے 500-600 روپے کی دوائیاں کھا رہے ہوں گے، مہینے کا لگا 15,000 تو دوائیوں کا ہوتا ہے. یا حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب. ہمارے وہ ہم گشت کرتے تھے لاہور میں، تو پھاٹک پارے غریبوں کا علاقہ تھا. میں بچوں کو بہترین غذا دینے کی کوشش کرتا تھا جو حیثیت. وہ بچہ ناک نکل رہی اور وہ گٹر کا پانی منہ میں غرارے کر رہا ہے، وہ ہمارے بچے تھپڑ مارے تو 1 ہفتہ نہ اٹھے، اور کوئی وائرس کوئی انفیکشن نہیں، ایسا تگڑا وہ کٹا بالکل، پیٹ نکلا ہوا، توند نکلی بچے کی ہے نا. اور وہی دال روٹی اور پتہ نہیں کون کھا رہا ہے بیچ میں، وہ گدا بھی منہ مار رہا ہے، کوئی ان کو الرجی نہیں ہوتی. ہمارے بچے کو ذرا سا غلط الرجی، آج لائٹ گئی تو بچہ تڑپ رہا ہے، اے سی نہیں، مچھر نے کاٹ لیا، دانے نکل آئے میرے بچے کو جی، گرمی دانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر پنکھے کے لیٹتے تھے، کوئی گرمی دانے نہیں تھے. حضرت علی گرمی میں کھدر پہنتے تھے، سردی میں کاٹن، کبھی سردی گرمی نہیں لگی. ایک دفعہ حضور نے دعا دی تھی ان کو موت تک گرمی سردی نہ لگی. تو میرے بھائی دوستوں کو اس یقین کو پہلے بدلنا ہے کہ بھئی اعمال سے زندگی صحیح ہوگی. تو فرمایا اگر قطع رحمی کرنے والا ایک آدمی بھی جس گھر میں ہو، جس محلے میں ہو، جس علاقے میں ہو، کوئی نبی ہی دعا کرے، اس ایک آدمی کی نحوست کی وجہ سے نبی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے. اب ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی جب حضور کی دعا قبول نہیں ہوگی ہے نا. جن سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار، جن کی اللہ نے جان کی قسم کھائی، جن کی اللہ نے شہر کی قسم کھائی، وہ کہہ رہے ہیں میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جا کے اپنی خالہ سے ناراضگی تھی فوراً ان کو بنا کے واپس محفل میں، اور فرمایا قطع رحمی کرنے والوں کو بدترین موت دوں گا، عبرت والی موت دوں گا، بدترین موت ملے گی. اور سارے رشتہ داروں کے، سارے مخلوق کے دل میں اللہ اس کی نفرت ڈال دیں گے. نماز پڑھ رہا ہوگا نفرت کریں گے لوگ، کیا گھٹیا آدمی ہے. تہجد پڑھ رہے ہوگا لوگ نفرت کر رہے ہیں. اس لیے علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا جی ساری رات تہجد پڑھتی ہے، پڑوسی ناراض ہوگا، جہنمی ہے، جہنمی عورت ہے. فرمایا ایک تہجد میں موٹے موٹے فرائض کرتی ہے 5 نماز، اور لوگ بڑے خوش ہوگا جنتی عورت. تو بھائی دین جتنا ہے، نماز روزہ ہے زکوٰۃ یا یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم انسان بن جائیں ہے نا، ہم میں انسانیت آ جائے، ایک دوسرے کا حقوق. ہم دنیا میں 3 حق ادا کرنے آئے، حق لینے نہیں آئے. آج کیوں لڑ رہے ہیں ہم؟ ہمارے اندر جانور والی صفت آ گئی، حق لینا کہ میرا حق. بیوی کہہ رہی ہے تو نے کچھ نہیں دیا مجھے، شوہر کہہ رہا ہے تو نے مجھے تنگی کیا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا تو نے دودھ نہیں بخشوں گی، تو نے کچھ نہیں کیا. اولاد کہہ رہی ہے ماں باپ آپ نے ہمیں کچھ نہیں کیا ہے نا. ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں دنیا حق دینے کی جگہ لینے کی نہیں، لینا مجھ سے. میرا حق ادا کر دو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری ہی عبادت کرو، مجھے سے مدد مانگو. کہاں لوگوں کے پیچھے دھکے کھاتے؟ تو میرے پاس آ کے تو دیکھو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے مخلوق سے بے نیاز کرتا ہوں، بالکل ڈائریکٹ کر دوں گا تمہیں. لیکن اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں ہے نا. اللہ اکبر کریں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ اور بندہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ نمازی صحیح نہیں ہوتی. گولی تو جینوئن ہے لیکن پلاسٹک کی بندوق میں ڈال دی تو گولی کیا کرے گی بھائی؟ بندوق پلاسٹک کی. نماز صحیح ہے، ہم نے نماز بنائی نہیں، اس پہ محنت کی نہیں، وہ نماز کچھ بھی نہیں کرتی. پھر وہ جو مولوی صاحب نے بتایا نماز پہ ملے گا، اب یہ پڑھتا ہے اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے، نماز غلط ہے، چلو اپنا وہی کام کرو.
تو بھائی نماز ضرور جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق پر سچ ہے، لیکن نماز جس نماز کا اللہ کے رسول نے بتایا ویسی نماز پڑھیں گے تو اللہ انعام دیں گے۔ کیا فرمایا؟ کتنی آسان بات فرمائی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ 3 کام کر لو، زندہ رہو گے تمہیں روزی دوں گا، روزی دوں گا، اللہ روزی دیں گے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا اس کو روزی پنجرے میں پہنچائی جاتی ہے، جو ہمارا کتے کی طرح پھرتا ہے اس کو ڈنڈے پڑھ کے پتھر پڑھ کے پھر روزی ملتی ہے۔ تو جو اللہ رسول کے پنجرے نہیں بند ہوگا اس کو پھر ڈنڈے پڑیں گے، باس ڈنڈے مارے گا، پڑوسی ڈنڈے ماریں گے، پتھر، پھر روزی ملے گی وہی جو تقدیر میں۔ لیکن جو اللہ رسول کے پنجرے میں بند ہو جائے گا اللہ اس کی روزی اس کے پنجرے میں رکھ دیں گے۔ فرمایا 3 کام کر لو تمہیں روزی دوں گا اور تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کروں گا، اور مر گئے تو سیدھا جنت میں داخل کروں گا، سیدھا جنت۔ کیا کام؟ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، پہلا عمل۔ دوسرا، مسجد میں آیا کرو، مسجد کو پابندی سے جڑ جاؤ، 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھو ہیں۔ اور تیسرا، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو۔ یہ 3 کام کرو، زندہ رہو گے روزی پہنچاؤں گا اور ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا، موت آئے گی تو سیدھا جنت میں ڈال دوں گا۔ کتنا آسان نسخہ بتایا۔ فرمایا کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں تمہیں۔ لوگوں کو سلام میں پہل کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹا ہے جوڑو، اور جب ساری مخلوق سو رہی ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں تمہیں سیدھا جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال بنا لو، خدا کی میں آپ کو یقین کرے میں بتا رہا ہوں، اعمال صحیح بنا لیں، آپ دیکھیں زندگی کیسے سیٹ ہوتی۔ میں آپ کو یہ مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے، اس کو میں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ میرے اندر دنیا کی خواہشات اتنی ہیں میں بتا نہیں سکتا، دین پہ لگ کے بھی ایک کو دباتا ہوں دوسری اٹھ جاتی ہے نا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے نفس پہ چلا، جو خواہشات کی زندگی پہ چلا، اس آدمی کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے نا۔ ریڑی والا جو ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے لیکن روزانہ نفس اس کو دکان دکھا رہا ہے کہ یار یہ دکان ہونا تو زبردست زندگی بن جائے گی، ہے نا۔ وہ دکان والا کہہ رہا ہے یار یہ 7 والی دکان مجھے اور مل جائے نا، 2 کر کے دکان میری صحیح ہو جائے گی تو میری ذرا حالات بہترین ہو جائیں گے، ہے نا۔ وہ 2 دکان والے کو سامنے نظر آ رہا پلازا کہ یار یہ بس 2 دکانیں بیچوں، کچھ کام ایسا چل جائے، کوئی پھرکی گھومے، پلازا مل جائے، کیا زبردست میری زندگی ہو جائے گی نا، اوئے ہوئے عزت ہوگی، ٹھاٹ ہوں گے، ہے نا۔ فرعون کے پاس اتنا بڑا محل تھا، روزانہ ذلیل ہوتا ہے۔ گھروں سے تھوڑی عزت ہوتی ہے، گھروں سے عزت ہو تو چھپکلی بھی کو ہے، حضرت چھپکلی، حضرت کتا صاحب اور فلاں صاحب، بلی کتا بھی عزت والے ہوں اگر گھروں سے عزت ہو، ہے نا۔ گاڑیوں سے عزت ہو تو یہ ہمارے جو گزرتے ہیں بڑے بڑے گاڑی والے، ساری عوام ان کو پیچھے گالیاں دیتی ہے نا۔ گاڑیوں سے تھوڑی عزت ہوتی، گاڑیوں سے تھوڑی عزت ہوتی۔ تو مجھے اتنا یہ ہے شوق اس حدیث کا، یہ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اتنے زیادہ اعمال لے کر آئیں گے، بعض لوگ قیامت کے دن اتنے زیادہ اعمال لے کے آئیں گے جیسا کہ ملک عرب کے پہاڑ، لیکن وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جیسے ملک عرب کے پہاڑ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ نمازی ہوں گے؟ آپ علیہ السلام فرمائے نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، بلکہ تہجد گزار ہوں گے۔ اب یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن جب دنیا کی کوئی چیز، دولت، عزت وغیرہ ان کے سامنے آ جائے ایک دم اس پر کود پڑیں گے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا زہر دنیا ہے۔ فرمایا جس کے اندر دنیا آ گئی، جب کسی کنویں میں کتا گر جائے تو اس میں زمزم بھی ڈال دو تو پانی پاک نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کتے کو کنویں سے نکالنا پڑتا ہے پھر پانی پاک ہوتا ہے۔ آج کیونکہ ہمارے اندر دنیا کا کتا جگہ بنا چکا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر دنیا ہے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو دوڑے یا کھڑا رہے یا ہانپتا ہے، کتے کی زبان باہر ہی نکل رہتی ہے۔ تو جس کے اندر دنیا ہے اس کو 100 آیتیں قرآن کی سنا دو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ سب سے پہلے اسے دنیا نکالنی پڑے گی۔ تو اللہ کے راستے میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس گندی دنیا کو چھوڑ کے تو دیکھو ایک دفعہ، گوبر کے ساتھ چاروں طرف گوبر پڑا ہے، بیٹھے ہیں لیکن کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بدبو نہیں آ رہی، تو تھوڑی دیر اس کو چھوڑ کے تو دیکھو، واپس آؤ گے پھر پتہ چلے گا میں کس بدبو میں بیٹھا ہوں۔ اچھا فرمایا کیا؟ اب یہ دیکھیں کیا درجہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا سے بچتے رہو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے، آج مسئلہ ہے نا کہ یار فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، ٹی وی میں یہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم کہاں جائیں؟ اس کا حل بتا دیا آپ علیہ السلام نے، اور یہ فطری حل ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے نا۔ یہ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو فطری گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ اللہ نے فطرت میں ڈالے ہوئے، جھوٹ، غیبت، یہ سب فطری گناہ ہے، یہ اللہ نے غیر مسلم کے اندر بھی ڈالے ہوئے۔ لیکن جب آدمی جھوٹ بولے گا تو اس کو قرآن کیسے ہدایت دے گا؟ جو آدمی غیبت کرے گا، جو زنا سے بھی بڑا گناہ، اس کو قرآن کیسے ہدایت کرے گا؟ اس کو کیسے سمجھ آئے گا کون صحیح غلط؟ تو فرمایا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو
اللہ تعالیٰ شانو اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دیں. آج دل اندھا ہوا ہے اس لیے سمجھ نہیں آ رہا, آنکھوں سے تھوڑی حقیقت نظر آتی. اللہ حقیقی ذات ہے, آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی, دل سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. روح حقیقت ہے, جب نکلتی ہے کوئی دیکھ سکتا ہے روح کو؟ دل بتاتی ہے بھئی یہ روح نکل گئی, آدمی مر گیا, لیکن آنکھ نہیں بتا سکتی. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کون سا ایسا شخص چاہتا ہے, کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دیں اور اس کی عبرت کی آنکھیں کھول دیں. جو یہ چاہتا ہو غور سے سن لے, جو یہ چاہتا ہو غور سے سن لے. جو شخص دنیا میں جتنی رغبت رکھتا ہے, جو شخص دنیا میں جتنی رغبت کرتا ہے اور جیسی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے, اسی کے بقدر حق تعالیٰ شانو اس کے دل کے اندھے پن کو, اس کے دل کو اندھا کر دیتا. جو شخص دنیا سے جتنی محبت رکھتا ہے, جتنی دنیا سے رغبت رکھتا ہے, اللہ اسی کے بقدر اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں. اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے, اپنی آرزوؤں کو مختصر کرتا ہے, اپنی آرزوؤں کو مختصر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرماتا. کتنی آسان بات. اور بغیر کسی کے راستہ بتاتے ہیں, بغیر کسی کی مدد کے اللہ خود راستہ بتاتے ہیں, یہ ہے صحیح راستہ. ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے لیے سلطنت قتل اور جبر سے قائم ہوگی. ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں, آج کل کا زمانہ ہے, جن کے لیے سلطنت قتل اور جبر سے قائم ہوگی. بخل اور فخر سے ان کو غنا حاصل ہوگا. بینک بیلنسز لمبے بنائیں گے, اپنے پہ تو خرچ کریں گے, پڑوسی کا خیال نہیں. بخل اور فخر سے ان کو غنا حاصل ہوگا, لوگ کہیں گے کیسے غنی ہیں جی. خواہشات کے اتباع سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی, خواہشات کے اتباع سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی. تم میں سے جو شخص ایسے زمانے کو پائے اور اس وقت فقر پر صبر کرے, حالانکہ وہ غنی ہو سکتا ہے, فقر پہ صبر کر جائے, حالانکہ وہ چوری کر کے یا 2 نمبری کر کے غنی ہو سکتا ہے. وہ لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرے, وہ لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرے, حالانکہ وہ ان کی خواہشات کے تابع ہو کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے. وہ ذلت پہ قناعت کرے, یہ کیا داڑھی رکھ لی, اچھا بھلا ہوتا تھا. وہ ہماری ایک اداکارہ لاہور کی, ان کے شوہر بتا رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے جب گاڑی چلاتی تھی اور بال کٹے ہوئے اور سینہ کھول کے, تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو کیا اس کے نصیب جاگے, کیا اس کو شوہر ملا, کیا اس کی عیاشی. پہلے پیدل پھرتی تھی کپڑے خراب سے, اب دیکھو کیسے ٹھاٹ باٹ گاڑی اور بال کیسے خوبصورت. تو تھوڑے دنوں بعد اللہ نے ہم دونوں کو دین دے دیا, دونوں اسٹیج کے اداکارہ, ماشاءاللہ 4 مہینے لگ گئے, 7 مہینے لگ گئے, سفر ہو گئے, ایک بیٹا حافظ بن گیا. وہی عورتیں جب اس نے برقع کیا, دیکھو اس کو کیسی نظر لگ گئی, پتہ نہیں کس کی نظر اس کو لگ گئی, شکل بھی بدل گئی, اب شکل دکھانے کے قابل نہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. عقل سٹیائی ہوئی ہے تو غلط صحیح نظر آ رہا ہے. پاگل کو پخانا صحیح نظر آتا ہے تبھی تو اس پہ ہاتھ مارتا ہے نا, اور جسم پہ لگا لیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا پخانے سے بھی گندی ہے, ہم اس میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں دنیا میں. تو ہم پاگل ہیں یا وہ بیچارے جو دنیا چھوڑے ہیں وہ پاگل ہیں؟ وہ حالانکہ وہ ان کو خواہشات کے تابع ہو کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے. وہ ذلت پر قناعت کرے, حالانکہ وہ لوگوں کی موافقت کر کے عزت پا سکتا ہے. لیکن وہ شخص ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے, اس کو 50 صدیقین کے برابر ثواب ملتا ہے, ایک نہیں 50. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, آج جو بھی حالات ہیں وہ اعمال کی وجہ سے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب امانت میں کھلا خیانت ہوگی, جب مال غنیمت کو لوگ حکومتیں ہڑپ کر جائیں گی مال غنیمت کو, اور جب بیویوں کو گلے لگائیں گے, ماؤں کو دھکے دیں گے, ہے نا, دوستوں کو گلے لگائیں گے, باپوں کو دھتکاریں گے, جب دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا, جب گانا بجانے والی یا عورتیں اور ان کا رواج ہو جائے گا, اور گانا بجانے کا ساز و سامان, ٹی وی, ریڈیو, ڈیک, یہ گھروں میں عام ہو جائیں گے, شراب عام پینی جانے لگے گی. اور کیا فرمایا کہ جب قوم کے سربراہ قوم کا ذلیل ترین آدمی بن جائے گا, ہے نا, جب یہ ساری نشانیاں ہوں گی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ زلزلے بھیجیں گے, ہے نا, اور بار بار بھیجیں گے, آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے, اور یہ حالات آفات آتی رہیں گی, یہ رکیں گے نہیں. ایسے وہ جو موتی کا وہ دھاگا ہوتا ہے نا, جیسے موتی اس کے گرتے ہیں ایک ایک کر کے, اس طرح اللہ آفات بھیجیں گے. تو بھائی دعوت دینا بھی سیکھنی ہے کہ ہم نے شکار کیسے کرنا ہے. شیر کے سامنے چلے گئے بندوق لے کے اور وہ تو شیر مار دے گا. تو بھائی شکار کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے نا, ان کو فضائل سنانا, ان کو لینا, ان کی زیادتی برداشت کرنا نا. اب پہلے دن چلے گئے شعیب اختر کو کھیلنے کا تو سر پہ گن لگے اور ہلاک ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانا, اس کو سیکھنا کہ بھائی دین زندگی میں کیسے آتا ہے نا. صحابہ کی زندگی میں دین کیسے آیا, 13 سال ایمان کی محنت ہوئی, پھر اللہ نے حکم بھیجے, جب اللہ کی عظمت دل میں آ گئی, اللہ کی محبت دل میں آ گئی, اب حکم ماننا آسان. ناظم صاحب حکم دیں, جنرل صاحب حکم دیں, کرفیو لگ گیا, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, نکل کے دکھا دے, کوئی پتہ ہے کہ گولی لگ جائے گی,
لیکن اللہ کا حکم ٹوٹے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پتا، اس کو سیکھنا ہے. پھر انشاءاللہ جب اللہ کی عظمت دل میں آ گئی، اللہ تو ہے ہی بڑے اور ہمارے دل میں ہے، صرف زنگ لگا ہوا ہے نا، صرف زنگ لگا ہے، وہ زنگ کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد پینٹ کرنا ہے قرآن حدیث کا، ایسا چمکے گا، پھر انشاءاللہ چہرہ نور ہوگا اور انشاءاللہ اعمال نور والے ہوں گے، جہاں جائے گا انشاءاللہ. اس کے ابھی میں ایک آخری کارگزاری، یہ جو دین ہے نا، یہ زبان سے نہیں پھیلا ہے. ہم سمجھتے ہیں تقریر، نعرے بازی اور ٹینٹ لگا دو اور یہ کر دو، کتابیں پھیلا دو، ٹی وی پہ چینل لگا. ہاں ان سب چیزوں سے معلومات آ جائیں گی، دین نہیں آئے گا. سارا دن کرکٹ دیکھ رہا ہوں، معلومات آ جائیں گی اور غلط آئیں گی. وہ انضمام سے بحث ہے، جیسے پان والا سارا دن ٹی وی لگایا ہوتا ہے، اب ٹی وی دیکھ رہا ہے، اب انضمام سے بحث کر رہا ہے، آپ کا بلہ صحیح نہیں ہے، وہ بیچارہ 15 سال سے کرکٹ کھیل رہا ہے. اسی طرح ہمارے اندر دین آئے گا، غلط طریقے سے ڈالا. اب مولویوں سے بحث کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا، وہ ٹی وی پہ آج میں سن کے آؤں، تمہیں کیا پتا، میں نے فلاں جگہ پڑھا. غلط دین ہے نا، غلط بات سمجھ جائے گا. تو اس لیے دین کو سیکھنا پڑتا. تو ہمیں ابھی صحابہ جو نکلے نا عرب سے، ان کو زبانیں کوئی نہیں آتی تھی، نہ انہیں چائنیز آئے نہ جیپنیز آئے، تو انہوں نے دین کیسے پھیلا دیا؟ وہ اپنی زندگی لے کے گئے، اپنے اخلاق دکھائے، اپنے معاملات معاشرت. ہماری ابھی جماعت 7 مہینے انگلینڈ میں تھی، ہمیں وہاں کارگزاری سنائی ایک جماعت نے کہ 3 پٹھان مسجد میں سو رہے تھے فرش پہ. تو گورے جو ہیں شراب کے نشے میں انہوں نے دیکھا، یار یہ کیسے، تکیہ بھی نہیں گدا بھی نہیں، ہمیں تو تکیہ گدا اے سی ہیٹر اور مچھر نہ آئے اور کیڑے نہ آئے، یہ کیسے سو رہے ہیں؟ اور خراٹے وہاں روڈ تک پہنچ رہے ہیں. بھائی انہوں نے کیا کھا لیا؟ انہوں نے جا کے مسجد سے پوچھا بھائی انہیں کیا کھلایا، کون سی گولی؟ ہم نیند کی گولی بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نیند نہیں آتی. کبھی انہوں نے ایک گولی کھائی ہے جو ایک پلڑے میں رکھ دو اور باقی ساری چیزیں دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ گولی زیادہ بھاری ہے، کبھی ہمیں بھی کھلا دو، اسے نیند آئے تو چین سکون کی نیند. باہر کھانا نہ ہو نیند آئے گی انشاءاللہ، باہر امیر ہو پھر بھی چین سکون ہوگا. کبھی دوائی تو بتاؤں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان چاروں کو پڑھا دیا، غسل کرایا، نماز پڑھائی، وہ بھی سونا شروع ہو گئے وہیں فرش پہ. انہوں نے کہا بھائی ایسی نیند تو ہمیں 20 سال میں نہیں آئی. ہمارے کچھ 15-20 ساتھی اور ہیں، ان کو بھی لے آؤ صبح. ان کو لائے تو 3 خراٹوں سے، پٹھانوں کے 3 پٹھانوں کے خراٹوں سے اللہ نے 20 آدمیوں کو کلمہ پڑھا دیا. تو بھائی یہ معلومات کی ضرورت نہیں، اس فکر کھولنے کی ضرورت ہے نا. معلومات تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ معلومات، لیکن صحیح معلومات جو نفع دے علم، جیسے علماء کو نفع دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک ترتیب سے اس کو سیکھا ہے. پہلے میٹرک کیا، پھر پی ایچ ڈی انٹر کیا، پھر پی ایچ ڈی. اب ایک آدمی گیا پی ایچ ڈی کلاس میں 10 دن بیٹھا ہے، پھر کے جی میں چلا گیا، پھر میٹرک میں. اس سے تھوڑی